الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ مال خرچ کرو گے پھر تم محتاج ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں بے حیائی سے مراد بخل ہے۔ اور اسے بے حیائی کیوں کہا گیا؟ غریب آدمی تڑپ رہا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے علاج کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، اور ایک مالدار آدمی پھر بھی مدد نہ کرے تو کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنا بے شرم آدمی ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے بخل کرو۔ اور اس کا نام آج کے دور میں شیطان نے بچت رکھ دیا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جی بچت کرنی چاہیے، اور اتنے روپے روز بچا لیں تو سال میں اتنے ہو جائیں گے، اور 10 سال میں اتنے جمع ہو جائیں گے۔ وہ بچت پروگرام کے ذریعے اور اس طرح کی ترغیبات دلا کر لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اور غریبوں کی مدد کرنے سے روکتے ہیں، اور در حقیقت ان کے پیچھے شیطانی سوچ ہوتی ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی تمہیں صدقہ دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور صدقہ دینے پر اور اس کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ تعالی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ حکمت سے مراد قرآن، حدیث اور فقہ کا علم ہے، تقوی ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی مل گئی۔ یعنی جسے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم مل گیا، جسے تقوی و پرہیزگاری مل گئی، اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی، بھلائی مل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی کہ جسے علم دین دیا گیا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی دولت کسی اور کو ملی ہے، یعنی دنیاوی دولتوں کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس نے علم کی قدر نہ کی۔ جب کسی کو علم دین مل جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑی دولت مجھے اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو عقل والے ہی مانتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، تم جو خرچ کرو یا منت مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے۔ جو تم منت مان لو اس منت کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری منت کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ دینا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اعلانیہ دیا جائے تو دل میں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بلکہ نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو، اور سب کے سامنے دینے میں یہ بھی نیت ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگ بھی اس پہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے ترغیب دینے سے اگر دیگر لوگ بھی مدد کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو انتہائی غریب تھے، انہیں لباس کی ضرورت تھی، انہیں اناج کی ضرورت تھی۔ تو ایک صحابی اٹھے اور اپنے گھر سے اناج کی وہ بوری لے کر آئے
اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ ان کا یہ عمل دیکھ کر سب میں ولولہ پیدا ہوا، سب اٹھ گئے اور وہ اپنے گھر سے اناج اور کپڑے لے کر آئے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک طرف اناج کا ڈھیر لگ گیا، دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا ثواب اسے ملے گا جو پہلے اناج کی بوری لے کر آیا، اس کے عمل سے لوگوں کو ترغیب ہوئی۔ تو اعلانیہ خرچ کرنے میں اور اس طرح نیکی کرنے میں اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی اور لوگ عمل کریں گے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا، اور مقصد یہ ہوگا اللہ راضی ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، تو حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر چھپا کر فقیر کو دو تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے کچھ مال خرچ کرتے ہیں اس وقت تو ہماری نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چھپا کر فقراء کو دینا، غریبوں کو دینا، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر فقیروں کا ذکر آیا۔ ہمارے عرف میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے یا مسجد میں کھڑا ہو جائے اور بھیک مانگنے لگے، یا آپ کو روڈ پر کھڑا ہوا شخص ملے اور وہ بھیک مانگ رہا ہو، اسے لوگ فقیر کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے فقراء یا ایسے لوگ کہ جو فقیر کہلاتے ہیں مگر ان کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے، ان کو دینے سے ہمارے علماء نے منع کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو مسجد میں سوال کرے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے تو ایک شخص کھڑا ہو کر بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری مدد کریں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ایسے شخص کو دینا منع ہے، اور ایسے شخص کو پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے کہ مسجد میں بھیک مانگنا، آواز بلند کرنا یہ منع ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو ایک مقام پر یہ لکھا کہ اگر ایسے شخص کو 1 روپیہ دیا تو کفارے میں باہر نکل کر کسی دوسرے غریب کو یا کسی نیک کام میں 1 کی جگہ 70 خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کیونکہ جب لوگ مسجد میں اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں اور لوگ ان پر پیسے خرچ کرتے ہیں تو ان کی عادت بن جاتی ہے اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح جو روڈ پر کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں، جن کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہاں فقراء سے مراد وہ غریب لوگ ہیں جو سفید پوش ہوں یا یوں کہیے کہ مستحق ہونے کی وجہ سے وہ سوال کریں، ان کا پیشہ بھیک مانگنا نہ ہو، ان کو چھپا کر دیا جائے تو یہ بہت افضل ہے۔ جب تم اللہ کی راہ میں اس طرح مال خرچ کرو گے تو فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہاری خطائیں مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔